رات کے وقت قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت 33 بار پڑھ لو، 3 دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، ہر مسئلہ ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دینا چاہتا ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کا انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت اور اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادات میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے ہو گئے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی بھائی بہنوں کے لیے کر سکتی ہیں اور بہنیں بھائی کے لیے کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کی اس لیے نہیں کرنا کہ امیر و دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا۔ فخر اور غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کوشش کریں کوئی بھی بدبودار چیز کا استعمال نہ کریں، جیسے کچا پیاز ہو گیا،
مرد حضرات تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں، اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر اور غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دکھ اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں تو اجر اور ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب اور سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی اور امارت و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر شخص کی آسائش و آرام سے بہرہور ہیں، دوسرے وہ لوگ جو غریب اور مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ مصیب العام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور ان کی زندگی انہیں دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے اور وہ اس دکھ بری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پا لے اور غموں کے بھروسے باہر آئے جائے، لیکن وہ تب تک اپنی پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیوں اور غموں کو اپنے فضل اور کرم سے ضرور ختم کر دے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، اور جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں یعنی نوری مخلوق ہیں یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھیں۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس
کہ فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی میرے تمام نوری مخلوق فرشتے بھی اور اب میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی میں حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی ٹھہری رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر وہ گزر گیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کمبخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سختی اور کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں، وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، جبکہ اللہ کا حکم لانے والی جو ہستی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو اللہ نے 2 فرشتے تعینات کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جس کے کرنے سے اگر کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہیں اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول اور آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن ہر مرتبہ جب بھی اس آیت پر پہنچیں تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت یہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 11 دفعہ پڑھ کر
آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اس طرح یہ ایک آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب آپ یہ عمل کریں اول اور آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل اور کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بیان کرتے ہوئے اگر کسی بھی بات کو ادا کرتے ہوئے اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔